کا ذکر ہوئی. ایک ہم یہاں پڑھنے سورہ بقرہ آیت نمبر 129، پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 151، پھر سورہ آل عمران 164 اور پھر آخر میں سورہ جمعہ کی سیکنڈ آیت. تو چار ہی مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی کام آئے. یہاں دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور آپ کا پہلا کام بیان کیا گیا یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایسا رسول ان میں مبعوث فرما جو تلاوت کرے ان پر اے اللہ تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھائے انہیں کتاب، والحکمہ اور دانائی کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ فرمائے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے اللہ بے شک آپ غالب ہیں اور کمال حکمت والے. ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا. یہ دعا ہے جو 2500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور اسی کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے 1861 BC کا، اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے 571 AD میں. تو تقریباً 2500 سال بعد جو ہے یہ دعا پوری ہوئی. آگے فضیلت ابراہیم علیہ السلام ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ اور کون ہے جو روزگردانی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے مگر وہی جو خود ہی حماقت میں مبتلا ہو. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے منتخب کر لیا انہیں دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں کامل صالح لوگوں میں سے ہوں گے. آگے وجہ فضیلت بیان ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس قال لہ ربہ اسلم جب بھی ان سے کہا ان کے رب نے کہ فرمانبرداری اختیار کیجئے، قال اسلمت لرب العالمین تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر دفعہ جواب دیا کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے. آگے وصیت بیان ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ اور ویسے وصیت فرمائی اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو جو ان کے پوتے ہیں. اور کیا وصیت تھی؟ یا بنی اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا ہے تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون اور دیکھو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اس اللہ کے فرما بردار اور مسلم ہو. تو اللہ نے کیا دین چن لیا؟ آگے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں پڑھیں گے. وہاں الفاظ ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے اور وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسی طرح سورہ آل عمران کی ابتدا میں آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین تو صرف اور صرف اسلام ہے. تو اللہ نے صرف اسلام کو منتخب کیا، اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرے گا. آگے پھر تفصیل آ رہی ہے جو وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو فرمائی تھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تم حاضر تھے؟ اور یہ کیونکہ جمع کا صیغہ ہے یعنی ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے کیا تم لوگ حاضر تھے جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرا کہتے ہیں جو قیدی کو، ایل جو ہے عبرانی میں اللہ کے لیے آتا ہے. تو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. اور ان کے 12 بیٹوں کے 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے. تو گویا اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے تمہارے جد امجد دیکھو وہ کیا نصیحت کر کے گئے تھے تمہیں، آج تم نے کیا کر لیا. تو ان کی نصیحت کو بھلا دیا ہے. انہوں نے توحید کی نصیحت کی تھی، تم شرک میں پڑ گئے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا اس قالا لے بنی جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی تم لوگ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک تو سارے بچوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ اور ہم عبادت کریں گے آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. الہ واحدہ جو ایک ہی معبود ہے، یہ کوئی الگ الگ معبود نہیں ہے، سب کا ایک ہی معبود ہے اللہ. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار رہیں گے. تو یہ وعدہ ہے، یہ وصیت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے دی. آگے نجات کا دار و مدار اپنے عمل پر ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ فرمائے ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا،
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اے لوگوں تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پرسش نہ ہوگی اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، تمہیں اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ پھر درم سلطان ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان اتنا اونچا تھا، ہمارا خاندان فلاں بزرگ سے ملتا تھا، تو بھئی وہ نیک لوگ ہوں گے لیکن تم سے تو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کہاں کھڑے ہو؟ والدین نیک تھے، آبا و اجداد نیک تھے، تو تم بھی تو نیک بنو نا، پھر ہی نجات ہوگی۔ تو گویا کہ وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ دھرے منتظر فردہ ہو، فردہ کہتے آنے والی کل، آج کچھ نہیں کرنا، کل کوئی آئے گا، کل کچھ ہو جائے گا، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں ہو جاؤ یہودی یا نصرانی عیسائی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی کہہ دیجئے بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفہ جو بالکل مباحث تھے، یکسو تھے، سب سے منہ موڑ کر انہوں نے اللہ کی طرف رخ کر لیا تھا، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام یہی تھا، سارے باطل معبودوں سے منہ موڑ کر حقیقی معبود کی طرف رخ کرنا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ 6 دفعہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ انشاءاللہ اس پر آگے چل کے ہم تفصیل بھی پڑھیں گے۔ ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ مشرک وہ ہے جو قبروں کو سجدہ کرتا ہو، بتوں کو سجدہ کرتا ہو، لیکن مشرک وہ بھی ہے جو اللہ کے بجائے اسباب پر بھروسہ کرتا ہو، جو اللہ سے بڑھ کر اپنے مال سے محبت کرتا ہو، جو اللہ سے زیادہ کسی اور کی اطاعت کرتا ہو، تو وہ بھی مشرک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مباحث بنائے اور ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ آگے اعلان ایمان ہے۔ قولوا آمنا باللہ، اے لوگوں کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر، ویعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا یعقوب علیہ السلام پر، ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم ایمان لائے اس پر بھی جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ عطا کیا گیا دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان انبیاء میں سے کسی ایک میں بھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو تفریق فی الایمان نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بھیجے گئے تھے، اور جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ 104 کتابیں اللہ نے نازل کی، ہم صرف 4 سے واقف ہیں۔ ایک تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ہم جانتے ہیں یہ تینوں کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود ہی نہیں ہیں، بلکہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے من گھڑت باتیں اس میں لگا دی۔ اور چوتھی کتاب ہے قرآن، جو بالکل اسی طرح محفوظ ہے جیسے پہلے دن نازل ہوئی تھی، اس میں کوئی کسی چیز کی کا فرق نہیں پڑا، اور یہ جو ہے 1400 سال سے اوپر ہو گئے، یہ اسی طرح محفوظ ہے اللہ کی کتاب۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں اور تمام کتابوں پر ایمان لائیں۔ البتہ انبیاء میں فضیلت کا فرق اللہ کرتا چاہے تو کرے، تو اسے حق ہے۔ ہم جو ہے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ آگے بیان معیار حق بیان ہو رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں جس طرح اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو، یہ اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ لوگ گردانی کریں، یہاں تم سے مراد جو اس وقت صحابہ ہے، تو جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے ہی اگر یہ بھی ایمان لے آئے تو یہ عظمت صحابہ پر بھی آیت ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روح گردانی کی، منہ پھیرا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہی ہے جو ہے نرمی کرنے والا اور ضد پر اڑنے والا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب ہے نبی آپ کو اللہ ان سے جو ہے وہ نجات دلا دے گا، وہ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ گھبرائے نہیں ان اہل کتاب کی دشمنی سے، ان مشرکین کی دشمنی سے، اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔
یہ آیات وہ ہیں جن پر ایک اور تاریخی ان کی اہمیت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذوالحجہ کو شہید کر دیا گیا، مظلوم شہادت ہوئی، حالانکہ ان کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، جن بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیرا وہ 10,000 تھے، ایک حکم دیتے تو لاکھوں کی فوج ان کی گردنیں اتار دیتی ان بلوائیوں کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہیں کیا کہ اپنی تلوار کو مسلمانوں کے خون سے آلودہ کریں، چنانچہ انہوں نے وصیت کی کہ اگر یہ مجھے قتل کر دے تو میرا قصاص لے لینا، تو مظلوم شہید ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بڑی ریاست کے خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، ذو النورین تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں کے جو ہے وہ شوہر تھے اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ جس پر تفصیل پڑھنا چاہیں تو شہید مظلوم حضرت عثمان ذو النورین، یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس میں یہ تاریخی حوالہ دی ہے، اس آیت کا بھی حوالہ دیا ہے کہ جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کے خون کی چیٹیں اس آیت پر جو ہے ان کے مصحف میں پڑی۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اسلام، تقوی، صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہودی زرد رنگ پسند کرتے ہیں، ہندو رنگ برنگا اپنے ماتھے پر اور مختلف چہروں پر رنگ لگاتے ہیں اور وہ جو ہے اپنے آپ کو بتاتے ہیں ہم ہندو ہیں، تو ایک مسلمان کو بھی رنگ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کا رنگ کیا؟ تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، یہ مسلمانوں کا رنگ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، طریقہ دعوت سکھائے جا رہے اہل کتاب سے، اے نبی کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل وہ مسلمان تھے، تمام جو ہے تمام کے تمام انبیاء، تو یہ یہود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں وہ معاذ اللہ عیسائی تھے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزرے، ان کے کئی 100 سال بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جن سے پھر تم اپنے آپ کو چھوڑ کر یہودی کہتے ہو، ان کے بھی کئی سالوں بعد جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو پہلے گزرا وہ بعد والے کے تابع ہو؟ تو یہ تو بالکل غلط بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، کانوا ہودن و نصارا، وہ یہودی تھی یا نصرانی تھی، قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، تو تم اپنے اعمال کی فکر کرو۔ یہ کہا جا رہا ہے تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے کمایا، جو نیکیاں کمائی، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کما رہے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ اپنی فکر کرو، باپ دادا نیک ہوں گے لیکن تمہیں بھی تو نیکی کی فکر ہونی چاہیے، تمہیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ یہاں پر الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہو گیا، اب ہم دوسرا پارہ شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے پارے کا جو پہلا لفظ